بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اہل خانہ اس کے غم میں نڈھال ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سوگ بھی مناتے ہیں۔ دو چیزیں نظر آتی ہیں، غم اور سوگ، اور یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو دوستو اس کی کوئی مقدار بھی ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے غم کی تعریف اور سوگ کی تعریف یہ ضروری ہے۔ غم کہتے ہیں قلبی صدمہ، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور سوگ کہتے ہیں ترک زینت، ترک عمل، ترک خواہشات، اس کی حد ہے۔ عام آدمی کا انتقال ہو جائے تو اہل خانہ اس کی وجہ سے 3 دن تک سوگ منائیں گے، اور اہلیہ اس کی وجہ سے، یعنی کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اہلیہ اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، ترک زینت کو اختیار کرے گی۔ تو شریعت نے سوگ کی تو حد مقرر کی ہے، غم کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ غم کا تعلق دل سے ہے، دل میں اس چیز کو محسوس کرے گا۔ قلبی صدمہ، قلبی رنج، تو ترک سوگ جو ہے اس کی حد مقرر ہے۔ عام آدمی کے لیے 3 دن ہے اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب انتقال جیسے کیسے ہوا ہو، چاہے نارمل حالت میں ہوا، آرام سے ہوا، طبعی انتقال ہوا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، یا ظالمانہ انداز سے شہید کیا گیا، نارمل انداز سے شہید ہوا یا ظالمانہ انداز سے شہید کیا گیا، شفاقی اور درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خاندان کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو اس ظلم کی وجہ سے کیا سوگ میں کوئی اضافہ ہوگا؟ تو شریعت میں ہمیں ایسی کوئی مثال اور ایسی کوئی بات اور ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس کی وجہ سے سوگ میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود دوستو عزیزو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ اب تک منا رہے ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے تقریباً 1381 یا 82 سال ہو چکے ہیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا، اب 1445 ہجری ہے، تقریباً درمیان میں 1382 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی آج تک لوگ سوگ منا رہے ہیں۔ اور سوگ میں کیا ہوتا ہے؟ سوگ بھی سوگ کے خلاف، جسے آپ سوگ نہیں کہہ سکتے۔ سوگ تو ترک زینت، ترک عیاشی کا نام ہے، یہاں سوگ کے نام پر عیاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں دوستو عزیزو۔ الٹا حساب، خوب کھانے ہوتے ہیں، خوب پینے ہوتے ہیں، دودھ میں روح افزا ڈال کر، بادام پستے ڈال کر اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پینے والا اس کی تعریف کر دے۔ تو دوستو عزیزو، سوگ کے نام پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی سوگ سے تعلق۔ تو سوگ 4 مہینے 10 دن کا بیوی کے لیے ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے 1381 یا 82 سال ہو چکے ہیں، تو ان کا اب کوئی سوگ نہیں، حال بتہ ان کا غم ہے، ان کا رنج ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور ان کے ساتھ جو انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو انجام تک پہنچائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو انجام تک پہنچا دیا۔ جس نے بھی اس میں اپنی برکرداری پیش کی ہے، اللہ نے اس کی برکرداری کی سزا اللہ نے اس کو دے دی ہے، یہ ہو چکا ہے۔ تو اس سوگ کی وجہ سے دوستو عزیزو، سوگ کے نام پر بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے ان ایام میں، جیسے 9-10 محرم کو کام چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں تو ان کو ملامت کرتے ہیں۔ بھئی ملامت کس چیز کی؟ جب سوگ ہی ختم ہو گیا تو پھر ملامت کس چیز کی؟ اگر کوئی شخص اپنے طور پر کچھ نہ کرنا چاہے تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی کام کرنا چاہے کام کر سکتا ہے، دکان کھولنا چاہے دکان کھول سکتا ہے، مزدوری کرنا چاہے مزدوری کر سکتا ہے، کمانا چاہے تو کما سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اور کام ہو رہے ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، پینے ہو رہے ہیں، اور عیاشیاں ہو رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے نام پر، تو کیا انسان حلال روزی نہیں کما سکتا؟ کیا انسان مدرسے میں بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر کہ مدرسے کی چھٹی کر دی جائے، بھئی مدرسے کی چھٹی کیوں کر دی جائے؟ مدرسے میں تو بیٹھ کر تلاوت ہوگی، قرآن پاک پڑھا جائے گا مثال کے طور پر۔ تو جس طریقے سے اور چیزوں کی چھٹی نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کی چھٹی نہیں ہے، آرام کی چھٹی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے کمانا، حلال کمانا یہ عبادت ہے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال روزی کا کمانا فرض ہے دیگر فرائض کے بعد، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو سوگ کی وجہ سے، اور سوگ ہے بھی نہیں، آپ ایسے عبادت کو ترک کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے، اور حلال کمائی کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کوئی غلط کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کمانا چاہیں کما بھی سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ دکان
کو فالو کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے، شاپ ہے، تو آپ شاپ بھی کھول سکتے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں تو مزدوری بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم اپنی جگہ ہے، وہ برقرار رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے شخص کو ملامت نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس دن چھٹی کیوں نہیں کی، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری شہادت کے دن چھٹی کرنا۔ یا مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آل رسول کا خاندان کتنے عرصے تک زندہ رہا، ان سے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ جس سے پتہ چلے کہ 10 محرم کو چھٹی کرنی چاہیے۔ تو کام کرنے والے اگر کرنا چاہیں تو اس دن کام کر سکتے ہیں۔ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلا تو اب لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں نے مزدوری پر بھی جانا شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے اپنی دکانیں بھی کھولنی شروع کر دی ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو وہ آخرت میں خود جواب دہ ہوگا۔ تو مسلمانوں کا، آل رسول کا، آپ علیہ السلام کا، شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ 10 محرم کے دن یا 9 محرم کے دن کام نہیں کر سکتے، آپ نے چھٹی کرنی ہے اور یہ احترام کی وجہ سے ہوگا۔ تو احترام اپنی جگہ ہے، کام اپنی جگہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔